تو اکثر انبیاء، بہت سارے انبیاء جو ہے تجارت بھی کرتے تھے. اکثر انبیاء کے بارے میں یہ کہتا کھیتی باڑی کرتے تھے. بعض جو ہے روٹی بنانا جانتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام بڑی کا کام اچھا جانتے تھے. تو میرے دوستو، بعض روٹی بنا رہے ہیں، بعض کھیتی باڑی کر رہے ہیں، بعض تجارت کر رہے ہیں، اور بعض جو اور دوسرے چھوٹے چھوٹے بڑے کاموں میں مشہور اور معروف ہے، پیشوں کو اپنا رہے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے دار الاسباب. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ پکے مسلمان ہو، اللہ کی عبادت کریں. لیکن اللہ نے جو آپ کے بال بچوں کی روزی، آپ کے ماں باپ کی روزی آپ کے اوپر فرض کیا ہے، تو آپ اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ ماں باپ کو پالنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری اور فرض ہے. بیوی جس سے آپ نے شادی کیا، نان و نفقہ کا اقرار کیا، اس کو پالنا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کے دوا دار و علاج کا انتظام کرنا آپ پر فرض ہے. اسی طرح بچے جس کو آپ نے پیدا کیا، آپ کے بچے ہیں، ان کی تمام ضروریات کو پوری کرنا آپ کی ذمہ داری اور آپ کا فرض ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام یہ نہیں سکھاتا فلاں کام نہیں، فلاں کام نہیں. جو کام جس ماحول میں جیسا ہو، جس طرح کام چلتا ہو، جس کام کے چلنے کی امید ہے، اس کام کو چلاؤ. اور میں ایک واقعہ سناؤں، اور واقعہ سنانے سے پہلے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اب جو ہے کئی ہفتے انشاءاللہ یہی تجارت، کاروبار، حلال تجارت، حلال مال، محنت اور مزدوری جیسی اہم باتیں اور بیکار نہیں رہنا، 2-3 ہفتے جو ہے انہی موضوعات پر بیان ہوئے تھے. بقرعید سے پہلے جو ہے حج اور جو بقرعید کے مسائل بیان ہوں گے اس کے قریب. لیکن یہ 2-3 ہفتے تجارت کیسی کرتی ہے، کیا کرتی ہے، محنت، مزدوری، اس کے مسائل، یعنی 2-3 ہفتے یہی باتیں بیان ہوں گی. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو ضرور سنیں، اور سننے سے یہ تھوڑا پہلے آ جائیں تو بہتر ہوگا. یہ ضروری ہے، دین کی بات سنیں گے تبھی آپ اچھا رہ سکیں گے، اچھا کمائیں گے، اچھا کھائیں گے. تو بہرحال یہ آپ کی ذمہ داری، پہلے آئیں تو فائدہ ہوگا. میں واقعہ سناتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی نظر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، آپ سے کچھ مانگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آدمی تو تندرست ہے، صحت مند ہے، اس کو دینا مناسب نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا تم سوال کرتے ہو، کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں ہے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے جسے ہم میاں بیوی بچھا بھی لیتے ہیں، اوڑھ بھی لیتے ہیں. حضور نے کہا کہ اسے گھر سے لے کے آؤ. وہ آدمی لے کے آیا پیالہ اور ٹاٹ کا ٹکڑا، یعنی ایک ٹاٹ چٹائی لے کے آیا، لا کر کے نبی کی خدمت میں پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ اس ٹاٹ کے ٹکڑے کو اور اس پیالے کو کون خریدے گا، کتنے میں خریدے گا؟ تو صحابہ نے آواز لگایا کہ اس کی قیمت ہمارے یہاں 1 درہم ہے. 1 درہم آج کے زمانے میں تقریباً 400-500 روپے ہوتے ہیں، اب جو چل رہا ہے. تو 1 درہم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آواز لگائی کہ اور کوئی بڑھ کر کے بولو، اسی کو ملے گا. جب 3 مرتبہ کہا تو ایک صحابی نے کہا میں اس کو 2 درہم میں لیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اس کے حوالے کیا کہ لو تم یہ 2 درہم دے دو اور یہ چیزیں لے لو. پھر اللہ کے نبی 2 درہم لے کر کے اس کو دیا اور کہا 1 درہم کا کھانا وغیرہ جو تہیے کر کے، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ خرید کر کے اپنے گھر والوں کو دے کر کے آؤ. اور 1 درہم کا تو 1 درہم کی کلہاڑی لے کے آؤ، کلہاڑا لے کے آؤ. تو وہ گیا 1 درہم کا کھانا پینا لے کے آیا اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کے آیا. اب میرے بزرگوں اور دوستوں اور وہ نوجوانوں اور وہ لوگوں جو بیکار بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کو محنت مزدوری کتنی پسند ہے. اللہ کے نبی نے کلہاڑی اپنے ہاتھ سے لیا، اس کلہاڑی میں جو لکڑی ہوتی ہے، دستہ ہوتا ہے،
ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس میں سیٹ کیا اور اس کو کہا کہ اس کو لے کے جاؤ، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، شہر میں لا کر کے بیچو اور 15 دن تک میرے سامنے نہیں آنا۔ چنانچہ وہ صاحب ایسا ہی کیا، 15 دن کے بعد آیا، اس کے پاس 10 درہم تھے اور پھر 10 درہم کے انہوں نے کپڑے اور ضروریات جو بھی کھانے پینے کی چیزیں اپنے گھر والوں کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ یہ مانگنے سے بہتر ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہندوستان کے مسلمانوں کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دین تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن دنیا میں بھی مانگ کی جگہ، میرے لفظوں کو اگر سخت لگے، دنیا میں بھی یہ بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، صرف حکومت کو کوستے، حکومت ایسا نہیں کرتی، حکومت ویسا نہیں کرتی، حکومت کچھ نہیں کرے گی آپ کے لیے، آپ کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، صلاحیت ہے، تجارت کی طاقت ہے، محنت مزدوری کی طاقت ہے، تو حکومت آپ کو روک نہیں سکتی ہے۔ آپ کے ٹکڑوں کے سامنے حکومت کتے بن جائے گی۔ آپ جب کمائیں گے، حکومت کہے گی، حکومت والے کہیں گے مجھے بھی دو کچھ، یہ بننا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں میری باتوں کو آپ نے سنا اور اس پر جو ہے عمل کرنے کی ہم سب جو ہے کوشش کریں گے، آئندہ بھی یہ بات رہیں گی۔ میں آپ سب سے خاص کر نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ کے بیانوں میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔